بھارت نے آپریشن شیلڈ کا اعلان کیا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلا آپریشن ہے جس کا بھارت نے اعلان کیا ہے۔ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے، یہ آپریشن کیا کچھ کر سکتا ہے اور یہ اس میں بھارت کی جو تمام فورسز ہیں وہ کیا کریں گی۔ یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو پاکستان کے جو ملکہ علاقہ ہے کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر، بارڈر کے بالکل ساتھ کا جو ایریا ہے، وہاں پہ انڈیا نے جو ہے اس کو پلان کیا ہے۔ کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہوگا، بھارتی جاسوس جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن ایک دم پھر سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایران کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد انڈینز کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بھارت نے آپریشن شیلڈ کا اعلان کیا ہے۔ آپریشن سندور کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران جو آپریشن کیا گیا تھا، اب ایک آپریشن شیلڈ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلا آپریشن ہے جس کا بھارت نے اعلان کیا ہے اور اس کا تعلق پاکستان اور بھارت کے بارڈر ایریا کے ساتھ ہے۔ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے، یہ آپریشن کیا کچھ کر سکتا ہے اور یہ اس میں بھارت کی جو تمام فورسز ہیں وہ کیا کریں گی، اس کی ساری تفصیلات جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کی تاریخ کے حوالے سے ہی یہ اعلان کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس اعلان کے بعد بھارت میں، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہوگا، بھارتی جاسوس جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن ایک دم پھر سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایران کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد انڈینز کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کہیں دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہونے والا۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ رافیل طیارے، فرانس سے خریدے گئے رافیل طیارے جو انڈیا کے یہ طیارے تھے، وہ طیارے جناب اس حوالے سے فرانس کی جانب سے پہلا ایک بیان سامنے آیا ہے رافیل طیاروں کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لوکل جو پاکستانی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس میں بھی امپورٹنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک نیچے ہم شیئر کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں پن کیا ہوا ہے، آپ اسے پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں۔ سب سے پہلے میرے خیال میں خوشخبری، پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ پہلا T20 قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا، پاکستان نے جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، خدا کا شکر ہے۔ میں آئی واز کوائٹ فکسیٹڈ ود دس میچ کہ سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، اب تو مطلب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کھیلتے ہوئے جو ہے نا بندہ دعائیں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یار جیت جانا تڑی مہربانی، ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ بنگلہ دیش کے بارے میں تو کہتے تھے کہ جناب فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، لیکن 37 رن سے پاکستان نے جو ہے وہ پہلے T20 میں بنگلہ دیش کو شکست دی ہے، تو کنگریچولیشنز آن دیٹ۔ اچھا جی، ایک افسوسناک خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر شیئر کی تھی، 4 نوجوان جن کا گجرات سے تعلق تھا وہ چھٹیاں منانے کے لیے گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے اور گلگت سے اسکردو کی طرف جاتے ہوئے بیچ میں لاپتہ ہو گئے تھے، دے ہیڈ جسٹ وینشڈ، اور 8-9 دن کے بعد جا کے جب ان کے لیے ریسکیو آپریشن شروع ہوا تھا تو پھر پتہ لگا تھا کہ جناب ان کی گاڑی جو ہے وہ نیچے ایک کھائی میں گر گئی ہے، اور 8-9 دن کے بعد جا کے اس کے بعد وہ گاڑی ریکور ہوئی تھی اور پتہ یہ لگا تھا کہ وہ چاروں نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور حادثہ پیش آیا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ واقعہ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پہ مظفر آباد کے علاقے باغ میں ٹولی پیر سے لسڈنا جانے والی پولیس کی گاڑی جو ہے وہ افسوسناک حادثے کا شکار ہوئی اور پولیس کنٹرول روم باغ کے مطابق گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس کو کا کہنا ہے کہ حادثہ دور دراز علاقے میں پیش آیا ہے اور اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جو ہیں فوری طور پہ روانہ کر دی گئی ہیں۔ یہ میں ایک بات ذرا یہاں پہ کہنا چاہوں گا، بچوں کو اسکول میں جو ہیں وہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور عام طور پہ جب بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر یا ایون سندھ کے اندر بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹورسٹ کا انفلکس جو ہے وہ جاتا ہے اوپر KP کے اندر، مختلف ایریاز کے اندر، سوات ہو گیا، ناران کاغان یہ ایریاز ہو گئے، یا ایون گلگت بلتستان بھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بائی روڈ جاتے ہیں۔ برائے مہربانی میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میدانی علاقے سے جو تعلق رکھنے والے ڈرائیورز ہوتے ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس نہ ہوا کرے، پلیز احتیاطی تدابیر اختیار کیا کریں۔ آپ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے شہروں کے اندر بغیر سیٹ بیلٹس کی گاڑیاں چلانے کی، پلیز سیٹ بیلٹ پہنا کریں ارریسپیکٹیو۔ ایک تو ہمارے یہاں پہ بڑی گندی عادت ہے کہ ڈرائیور نے جو اگر سیٹ بیلٹ پہنی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور ساتھ والا جو پیسنجر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے بھائی، اور اگر گاڑی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا نا تو جو دونوں فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے پیسنجرز ہیں دونوں کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو صرف فرنٹ کے پیسنجرز نہیں، ایون پیچھے کے پیسنجرز بھی جو ہیں انہیں بھی سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے۔
میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے اسٹرکٹ لاز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کل لاہور کے اندر جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے ایک اسٹکر بھی جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے, جہاں پہ بڑا رش ہے, لوگوں کو بڑی پرابلمز آ رہی ہیں. ایون دو 7-8 بوتھس جو ہیں اس سلسلے میں بنائے گئے ہیں, لیکن لوگوں کو پھر بھی جو ہے رش بہت زیادہ ہے اور بوتھس کم ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو چاہیے کہ ان بوتھس کی تعداد بھی جو ہے وہ انکریز کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی جو ہے برائے مہربانی ذرا کام کیا کریں. سیٹ بیلٹس جو ہے نا اس کو کمپلسری کریں. بہت سے حادثات کے اندر بہت سا جانی نقصان جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اگر آپ نے سیٹ بیلٹس پہنی ہو تو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کی وجہ سے آئندہ جو مینز ہاکی ایشیا کپ ہے 2025 جو کہ بھارت میں منعقد کیا جائے گا, اسے وہاں سے منتقل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے اس کے لیے جو ہے پاکستان کو انڈیا جانا پڑے گا. تو ایسی صورتحال میں جب ابھی بھی آپ جنگ لڑ کے ہٹے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور اس کے بعد جس قسم کا ہاسٹائل کراؤڈ ہوگا وہاں پہ, آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے لیے کھیلنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. تو پاکستان ہاکی ٹیم کے جو کیپٹن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ایشیا کپ ہے ہاکی کا, اس کو وہاں سے شفٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, اب آ جائیں اس آپریشن کی جانب جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا, آپریشن شیلڈ. آپریشن سندور کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو پاکستان کے جو ملکہ علاقہ ہے, جو ان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر, بارڈر کے بالکل ساتھ کا جو ایریا ہے, وہاں پہ انڈیا نے جو ہے اس کو پلان کیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کر دی گئی. کل رات کو اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی. اور اس میں آپریشن میں ہے کیا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ بیسکلی سول ڈیفنس کا ایک آپریشن ہے, اور اس کے اندر اس کے چند خد و خال جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. اس میں جو ہے آپریشن شیلڈ, یہ ان کے ڈاکومنٹس بھی ہیں, بلکہ ہم تک ان کے ڈاکومنٹس بھی پہنچ چکے ہیں, ہمارے کبوتر انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ ان کے سول ڈیفنس ڈائریکٹر سول ڈیفنس کمانڈر جنرل ہوم گارڈز جموں کشمیر, پنجاب, راجستھان, گجرات, ہریانہ, چندی گڑھ, یہ ایریاز ہیں جہاں پہ بیسکلی یہ پلان کیا گیا. سیکنڈ سول ڈیفنس ایکسرسائز آپریشن شیلڈ اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر. اور اس کے اندر بیسکلی کرنا کیا تھا, اس کے اندر جناب فضائی حملے اور ڈرون حملے, دشمن کے طیاروں اور ڈرونز کے ذریعے جوابی وقت اور ہم آہنگی کا اندازہ لگانے کے لیے نقلی حملے, یہ بیسکلی موک ڈرلز ہیں. یہ موک ڈرلز ہیں جو انڈیا نے پلان کی ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا جی کنٹرول رومز کو چالو کرنا, ریاستی اور قومی سطح پر ایئر فورس اور سول ڈیفنس کنٹرول رومز کے درمیان ریئل ٹائم مواصلاتی مشقیں, بلیک آؤٹ کے طریقہ کار, ہنگامی اور اہم خدمات کو چھوڑ کر شہری علاقوں میں کنٹرول شدہ بلیک آؤٹ کا نفاذ, بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا انخلاء, دشمن کے ڈرونز کا ایک فوجی اسٹیشن پر فرضی حملہ جس میں مقامی سول حکام کی مدد سے 20 نقلی ہلاکتوں کا انخلاء اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے, طبی رسپانس میں اضافہ, زیادہ جانی نقصان کے واقعات کو منظم کرنے کے لیے سول اور ملٹری میڈیکل ٹیموں کے درمیان کوآرڈینیشن, عقبی علاقے کی سیکیورٹی کو متحرک کرنا, اہم تنصیبات کو محفوظ بنانے کے لیے فوری طور پر ہوم گارڈز, فوری رسپانس ٹیموں اور مسلح افواج کا انضمام. اچھا, آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا تو بیسکلی اسی دن کیا تھا جس دن ایکچولی ان کی سول ڈیفنس کے حوالے سے موک ڈرلز ہونی تھی. یہ اسی دن کر دیا تھا انہوں نے, اور ایکچولی اناؤنسمنٹ پہلے کی بھی تھی کہ ہم لوگ موک ڈرلز کریں گے, لیکن اسی دن پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے, اور اس مرتبہ جب اس کو آپریشن شیلڈ کا انہوں نے اعلان کیا تو ظاہری بات ہے دیر ور سم کنسرنز, اور بڑے اس کو غور سے دیکھا جا رہا تھا. بلکہ میں چند انڈین اکاؤنٹس جو ہے وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا تھا کہ تمام ایریاز, مقبوضہ کشمیر, پنجاب, نیچے راجستھان, گجرات, ان تمام ایریاز کے اندر جو ہے وہ بلیک آؤٹ بھی کرنا تھا. اور بلیک آؤٹ سے مراد ہے کہ تمام لائٹیں شائٹیں پورے شہر کی جو ہے وہ بند کر دینی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ بلیک آؤٹ کے اندر جو ہے وہ فضائی حملے سے بچنے کے لیے تمام لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ جہازوں کو ٹارگٹ کرنے میں پرابلم آئے. تو یہ انہوں نے اس آپریشن شیلڈ کے اندر یہ پلان کیا ہوا تھا, لیکن ہوا کیا, اتنی مطلب ان کی بیوقوفی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آپریشن شیلڈ کا اعلان کیا اور صرف چند گھنٹے میں, صرف میرے خیال میں 1.5-2-2.5 گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے اس کے بعد ایک دوسری اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی اسے ہم مؤخر کر رہے ہیں, آپریشن شیلڈ کو اب ہم مؤخر کر رہے ہیں. اچھا, وجہ اس کی کوئی نہیں بتائی گئی, بس اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم اس کو جو ہے لیٹر کسی ڈیٹ کے اوپر کریں گے. کرنا ہے انڈیا آپریشن شیلڈ جو ہے وہ کرے گا, لیکن ابھی نہیں کرے گا. کب کرے گا یہ اس نے نہیں بتایا. اب بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کیا کہ آخر ایک دم یہ چینج کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہے. اب ظاہری بات ہے کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی, ایک تو اپنی میڈیا سے وہ ظاہری بات ہے جان بوجھ کے چیزوں کو چھپاتے بھی ہیں, کھل کے بات نہیں کرتے. تو اس میں ایک کنسپریسی تھیوری یہ آئی کہ جناب شاید ہو سکتا ہے کوئی بین الاقوامی پریشر آگے ہو کہ انسان دے بچے بنوے کی کرتے پے ہو, مطلب کیا آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں بارڈر کے آس پاس. ایک اور جو دوسری جو تھیوری آئی اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں چندی گڑھ کے اندر جو ہے وہ IPL کا ایک میچ ہونے جا رہا ہے.
تو اگر چندی گڑھ کے اندر آپ آئی پی ایل کا میچ رکھ رہے ہیں تو کیا لائٹیں بند کر کے کرنا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ تو نہیں ہے نا، کوئی کوآرڈینیشن ہے نہیں، کوئی متوجہ بھی ہے، ویسے بھی سمجھ آ نہیں رہی کہ ہم نے کیا کرنا، کس طرح ایویں بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر دی. اچھا اناؤنسمنٹ کر دی، بیٹھ کے تمام چینلز کے اوپر ڈگ 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 بریکنگ نیوز، اینکر چیخیں مار مار پاگل ہو گئے. آ گیا آغاز کر دیا، آپریشن شیلڈ شروع ہونے لگا ہے، پاکستان کے ساتھ ملکہ علاقوں کے اندر جو ہے آپریشن شیلڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. مطلب ایک عجیب پینک سچویشن پھیل گئی. اوبیسلی پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ہم لوگ سارے آبزرو کر رہے تھے ان ساری صورتحال کو، لیکن صرف چند گھنٹوں کے اندر جو ہے ٹک کر کے شیلڈ ٹوٹ گئی اور شیلڈ میں سے ساری ہوا جو ہے وہ نکل گئی. تو یہ کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے جو بیسکلی انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے نا کل رات کو کی گئی ہے. دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے رافیل طیارے، 3 رافیل طیارے جو ہے وہ پاکستان نے کلیم کیا کہ جی پاکستان نے گرائے ہیں. اب ان کے جب وہ بھارتی صاحب ہیں جو انڈین ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے، ان سے جب جرنلسٹ نے سوال کیا، جواب ان کے پاس تھا کوئی نہیں کہ جی کتنے رافیل طیارے گرے ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی نہیں بتا سکتے، لاسز ہو جاتے ہیں جنگوں کے اندر لیکن ہم بتا نہیں سکتے. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ فرانس کے اندر جو ہے وہ ان کی جو وزارت مسلح افواج ہے اس کے ترجمان نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے کھڑے ہو کے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی جان تسی دس دیو. وہ پنجابی میں تو نہیں کہا، وہ تو انگریزی میں بات کر رہے تو میں پنجابی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان وہ ہم نے جو رافیل طیارے ان کو دیے تھے، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کتنے گرے ہیں وہاں پہ؟ اچھا ایک اور اڑتی ہوئی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رافیل کا جو ہے وہ معائنہ ہی نہیں کروا رہے. یہ انڈیا جو ہے وہ فرانس کے انجینئرز کو یا اس کمپنی کے انجینئرز کو جو ہے وہ ایکچولی رافیل طیاروں کے حوالے سے بتا ہی نہیں رہا. اب رافیل جو ہوتا ہے نا، ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس 36 ہیں ان کے پاس، تو 36 کے جو ہے نا وہ مختلف ان کے جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں، مطلب گنتی ہوتی ہے نا، پوری گنتی ہوتی ہے. تو یہ بات فرانس کو بھی پتہ ہے. تو اب اگر وہ جہاز ان کا انسپیکشن نہیں کروایا جاتا یا ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ کم منگائے جاتے ہیں تو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی ان کے جہاز جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں. تو وہ جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ واقعے کی تفصیلات جو ہیں غیر یقینی صورتحال میں گھری ہوئی ہیں، بہت سی تفصیلات ابھی تک غیر تصدیق شدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ رافیل کی کارکردگی کے بارے میں فرانس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ فعال رابطے میں ہے. رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا اس لڑائی میں سینکڑوں طیاروں نے حصہ لیا. فرانس اس لڑائی کے تجربے سے زیادہ سیکھنے کا خواہاں ہے. اگر رافیل کے مار گرائے جانے کی رپورٹس درست ثابت ہوئیں تو یہ اس جہاز کے 2 دہائیوں کی آپریشنل سروس کے دوران یہ پہلا واقعہ ہوگا. یعنی کہ 20 سال میں جب سے یہ رافیل طیارہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے کمبیٹ کے اندر، مطلب ایئر فورسز کے اندر مختلف ملکوں کی ایئر فورسز کو دیا گیا ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ رافیل طیارے جو ہے وہ گرائے گئے ہیں. تو ایون مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرانس کی جو افواج کا جو ترجمان ہے، ایون وہ تک نہیں یہ کہہ سکا کہ نہیں جی نہیں گرے. وہ کہہ سکتا تھا نا، وہ بڑا سمپلی ایک جملہ رہتا ہے بھائی، وہ کہتا ہے بتائیے آپ کیا گرے کہ نہیں گرے، وہ سمپلی کہہ دیتا کہ نہیں جی دیز آر آل فیک نیوز، ہم نے چیک کر لیا طیارے پورے گنے جڑے اس انڈیا نے دیتے ہیں پورے گنے. تو اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ مطلب میں سوشل میڈیا کے اوپر چند ٹویٹس دیکھ رہا تھا، انڈینز کا ایسا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکٹ ہوا تھا نا، تو اس کے بعد نریندر مودی جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو اپنے جو لیٹسٹ ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، وہ آفر کیے تھے کہ جی آپ یہ جو ہے وہ مطلب خرید لیں، جو کہ بڑے ایکسپینسو تھے. اور انڈیا کی جانب سے مطلب وہاں کے کئی دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ بھائی یہ اتنا ایکسپینسو لڑاکا طیارہ ہمیں ضرورت نہیں. اب ان کو ضرورت ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ رافیل جو ہوتے فارغ ہو گئے. تو بہت سے تجزیہ کار جو ہیں، ایون انٹرنیشنل دفاعی تجزیہ کار، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ کو چاہیے کہ اپنے یہ جہاز جو ہے نا انڈیا کو نہ بیچیں، کیونکہ ان کو مہنگے جہاز بیچنے کا فائدہ کوئی نہیں. پائلٹ ان کے اناڑی ہیں، مہنگے سے مہنگی گاڑی یا مہنگا جہاز بھی آپ دے دینا، اگر ڈرائیور ہی اناڑی ہو تو وہ مہنگی گاڑی بھی ٹھوک دے گا اسی طرح. اب مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس نے مہران میں یا آلٹو میں گاڑی چلانا سیکھی ہے لیکن اس کو نہیں آتی گاڑی چلانی، اسے گاڑی ہی نہیں چلانی آتی، اور اگر اس کے ہاتھ میں آپ مرسیڈیز بھی دے دیں گے نا تو انہیں مہران میں ٹھوکنا ہے تو انہیں مرسیڈیز بھی ٹھوک دینی ہے انہیں، اگر اس کی اسکل ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے اوپر بھی انڈیا کا جو ہے وہ بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا مہنگے جہاز نہیں دینے چاہیے، سستے جہاز ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے گرا ہی دینا ہے. الٹیمیٹلی وہ جہاز جو ہے وہ کوڑا ہی بننے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو نہ جو ہے وہ دیا جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ اشوک سوائن ہیں، ان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا چائنا از ٹیکنگ اوور دا لال مونیر ہاٹ
air base from Bangladesh. It is now not only 20 kilometers from the Indian border and next to Chicken Neck that connects northeast India to the mainland, it is also very close to Arunachal Pradesh, an Indian state that China claims it is as its own. अच्छा, वो ये उन्होंने ये खबर दी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक एयर बेस को जो है वो टेक ओवर करने लगा है वहाँ पे, जो कि इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है. और ये जो चिकन नेक है, मैं इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि इंडिया का अगर आप नक्शा देखें, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो वो एक चिकन की तरह यानी कि मुर्गी की तरह जो है उसका नक्शा बनता है. तो इसका जो नेक है, चिकन नेक है, वो हार्डली कोई मेरे ख्याल में 22 या 25 किलोमीटर का उसकी विड्थ बनती है वो. और मतलब बांग्लादेश और वो जो नेपाल का एरिया है ये उसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है. तो कई दफ़ा कहा जाता है कि अगर ये नेक कट जाए ना तो इंडिया के 2 टुकड़े हो सकते हैं, और इसलिए इसको बड़ा एक वनरेबल किस्म का डिफेंस पॉइंट जो है वो समझा जाता है कि यहाँ पे बड़ा ख़तरा है इंडिया को. तो ये उसके करीब एक एयर बेस है जिसके बारे में अशोक स्वाइन जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे चाइना जो है अपनी एयर बेस बनाने लगा है, चाइना वहाँ पे एंटर होने लगा है. लेकिन इसके ऊपर जो है वो बांग्लादेश के अंदर चीन के जो सफ़ीर हैं याओ वेन, उन्होंने अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की बेसिकली बेस की रिपोर्ट ये बेसिकली आई थी एक आज से चंद दिन पहले. उस रिपोर्ट में बेसिकली कहा गया था कि बांग्लादेश के अंदर भी जो है ना वो चाइना अपनी बेसिस बनाना चाहता है. मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जो इंडिया के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके अंदर वो अपनी बेसिस बनाना चाहता है. तो वो जो बांग्लादेश में चीन के सफ़ीर हैं उन्होंने डिनाई किया है कि ये अमेरिकी रिपोर्ट जो है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है. और उन्होंने कहा कि हमारा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, दिस इज़ ऑल फेक न्यूज़. लेकिन इंडिया के भी कान खड़े हुए हैं. जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं आपको ऑपरेशन शील्ड के बारे में कह रहा था ना, तो इस खबर के, इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो इंडिया के अंदर बड़े कान खड़े हुए हैं कि चाइना जो है यहाँ पे क्या करने जा रहा है. चाइना की जहाँ पे बात हो रही है तो वहाँ पे एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जो है वो अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर जो है एक चीनी तज्जियाकार वहाँ पे आए हुए थे. तो अच्छा, उनसे बड़े तमीज़ के साथ जो है वो बात हो रही थी, जिस तरह नॉर्मली ये लोग पाकिस्तानी तज्जियाकारों से गुफ्तगू करते हैं ना, दे वर बिहेविंग देमसेल्व्स, इवन अर्नब वाज बिहेविंग हिमसेल्फ. तो वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो है जनरल बख्शी जो मतलब तकरीबन एक रेगुलर गेस्ट है अर्नब गोस्वामी के शो में, तो उसने वहाँ पे जो है ना कोई चीन के इलाके वो सिंकियांग के हवाले से बात की. तो उसके ऊपर ये जो चीन के तज्जियाकार थे विक्टर गाओ, उन्होंने कहा कि सिंकियांग कबल मसीह से जो है वो चीन का हिस्सा है. जनरल बख्शी अपनी तारीख दुरुस्त करें, तिब्बत 800 साल पहले चीन का हिस्सा था. दोबारा तारीख पढ़ें, ये बुनियादी तारीखी हकीकत है. मुझे पता है आपने मिलिट्री के बारे में पढ़ा है, तारीख नहीं पढ़ी. तारीखी सियाको सबाक के बगैर मिलिट्री के बारे में पढ़ने से आप बड़े फौजी जनरल नहीं बन सकते. दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत हैं. दिफाई साजो सामान पर चीन और पाकिस्तान मिलकर काम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने दिफा के लिए इस साजो सामान को इस्तेमाल कर सकता है. हम दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन एक वाक़या होता है तो आप इल्ज़ाम लगाकर उस पर चढ़ाई नहीं कर सकते. मिलिट्री एक्शन से पहले तहकीकात मुकम्मल करें. मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ये जवाज़ काबिल कबूल नहीं कि बंदूक उठाकर दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दें. तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से जो है वो आपने इंडियंस के मुंह तो तोड़े थे, चाइनीज़ तज्जियाकारों के ज़रिए भी जो है वो आपने इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके उनके जो है वो मुंह काले भी किए हैं आपने जाके. तो ये डेवलपमेंट भी जो है कल रात को हुई है और मुझे बड़ी दिली खुशी है कि अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर जाके सब कुछ हुआ है. दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग टू सी. अच्छा जी, मैंने शुरू में आपसे बात की थी कुलभूषण यादव के हवाले से. आपको याद होगा कुलभूषण यादव जो है वो एक इंडियन जासूस था जो बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और वो ईरान के रास्ते जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एंटर हुआ था और उसने बाद में ये एक्सेप्ट किया था वीडियो बयान के ज़रिए कि हाँ जी, मैं बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी फैलाने के लिए मुझे असाइनमेंट्स मिली हुई थी और मैं उसके ऊपर जो है मैं काम कर रहा था. अब हुआ ये है कि कल हिंदुस्तानी जो सफारत खाना है उसको इंडियन चंद फैमिलीज़ ने रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जी हाँ, 3 हमारे लोग जो हैं, ये बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आई है कि जी हमारे 3 रिश्तेदार जो हैं वो ईरान का सफ़र करने के लिए गए थे और वहाँ से वो लापता हो गए. और इसके ऊपर जो है उन्होंने सफारत खाने से कहा है कि जी आप ईरानी हुकाम के साथ जो है इस मामले को उठाएं और इनकी फौरी तलाश की जाए कि वो तीनों किधर हैं. अब इसके अंदर भी ज़ाहिर बात है जो चैटर हो रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि कुछ पता नहीं ये 3 भी जो है कोई जासूस ही हों, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटर होने के लिए ना ये इंडियंस जो हैं या तो ईरान का रूट पकड़ते हैं या फिर ये अफगानिस्तान का पकड़ते हैं. अब रिसेंटली पाकिस्तान और ईरान, अभी प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी ईरान गए हुए थे और अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान आजकल अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहा है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी उनके कमांडर की जानिब से जो है
وہ پولیس اکیڈمی کے اندر یہ افغانستان کے اندر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جی یہ جو خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے لیے کہ جو ان کے جنگجو جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جا کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا حملے کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا قابل ستائش ایک بیان جو ہے وہ آیا ہے افغان کمانڈر کی جانب سے کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے. پاکستان اپنے تعلقات ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ بھی امپروو کر رہا ہے. تو اسی دوران 3 انڈینز جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں. 3 انڈینز جو ہیں وہ ایرانی سرزمین سے غائب ہو گئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سی چیٹر ہو رہی ہے، بہت سی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی وہ کدھر گئے ہیں. تو کہیں وہ انڈین جاسوس تو نہیں تھے جو ادھر ادھر آ کے یا تو گرفتار ہو گئے ہیں یا پھر کہیں سلپ کر گئے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.